اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا صلوات علی محمد علی محمد۔ آپ سے گزارش کریں گے آج کی مجلس برائے ایصال ثواب علیشہ رضا کاظمی بنت حسن رضا باقر اس خاندان کے دیگر مرحومین اپنے مرحومین اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے۔ صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد آل محمد پر۔ اور یہ کسی برادر نے پوچھا ہے کہ آپ نے مرجعیت پر کتاب میری ہاں آئی ہے کا 1 سال 2 سال ہو گئے غالباً، افتخار بک ڈپو والوں نے چھاپی ہے، وہیں پہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی، تاریخ مرجعیت کے نام سے ہو، تاریخ مرجعیت اسی کے نام سے 2-3 سال ہو گئے میرا خیال ہے، انہی نے چھاپی تھی، ان کے پاس ہے۔ جو میں اپنی کتابوں کی پبلسٹی تو نہیں کرتا لیکن کیونکہ سوال بھیجا کسی نے اس لیے جواب دینا پڑ گیا۔ ایک اور بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے۔ عزیزان محترم، اس خمسہ مجالس کی میرے حصے کی آخری مجلس آپ پہنچی، کل سے انشاءاللہ آپ مجھ سے بہتر عالم، مجھ سے بہتر خطیب، حجت الاسلام والمسلمین مولانا شیخ سخاوت قمی صاحب کو میرے برادر عزیز بھی ہیں، ان کو سماعت فرمائیں گے تو جو کمی بھی رہ گئی، کمی ہی رہ گئی، ہم کیا خطابت ہماری، کیا ہمارا علم، لیکن انشاءاللہ وہ سب پوری ہو جائے گی۔ میری گزارش ہوگی، درخواست ہوگی، ویسے بھی آپ سب ان کو سنتے ہیں ماشاءاللہ، وہ ویل نون ہو گئے، ان کو سب جانتے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ سب اسی ذوق و شوق سے تشریف لائیں گے۔ اور جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ روزانہ 5 منٹ وقت آگے بڑھتا چلا گیا، آج 20 منٹ لیٹ ہو گیا، کل سے انشاءاللہ جیسا فرما رہے ہیں ایسا ہی ہوگا۔ اور شکر گزار ہوں آپ کا، اگرچہ کہ مجھے چہلم کی ایک مجلس زندگی رہی تو پڑھنا ہے، لیکن وہ چہلم کی مجلس ہوتی ہے مخصوص، مگر پھر بھی اپنا سمجھتا ہوں زندگی رہے نہ رہے، آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، آپ آتے ہیں، آپ کی وجہ سے رونق ہے ماشاءاللہ، حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، فرش ازا پہ رونق ہوتی ہے۔ اور ہمارے برادران باب العلم فاؤنڈیشن کے جو مسلسل میرا خیال ہے 96 یا 97 میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور اب تک یہ جاری ہے، 30واں ہو گیا، چاند کے حساب سے تو میرا خیال ہے کہ 28واں یا 29واں ہونے جا رہا ہے، 27واں یہ پروگرام ہے، لیکن 28واں۔ اب ایسا ہے کہ میری گزارش ہے، جیسے بچے ہیں نا ماشاءاللہ 2-4 ابھی میں نے دیکھے بڑے اچھے باصلاحیت بچے جو بھی اعلان وغیرہ بھی کر رہے تھے، کمال صاحب کے صاحبزادے، دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ بالکل ایسا پروگرام ہوتا ہے باب العلم فاؤنڈیشن، اس میں کوئی پبلسٹی نہیں ہے نا، اس میں کوئی شہرت نہیں، نہ اخباری خبر ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے، خالصاً لوگ آتے ہیں، خلوص کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں، اپنا حصہ اس میں ڈالتے ہیں۔ میں صرف دام درہم میں بات نہیں کر رہا، افرادی قوت بھی چاہیے ہوتی ہے کبھی۔ اب جیسے ہمارے برادر یاسر برسوں سے سنبھال رہے ہیں، اب وہ سفر پہ چلے گئے، ضرورت ہوتی ہے نا افراد کی، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا وقت کچھ لوگ جو ماڈل ٹاؤن کے ہی ہوں، قریب کے ہوں، حسین بھائی سے یا دیگر افراد سے رابطے میں آ کے ان کو وقت دیا کریں تاکہ اور یہ نسلوں میں منتقل ہوتا چلا جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک خاص مقصد کے تحت ان پروگرامز کو شروع کیا گیا تھا۔ جس وقت میں پہلے سال آیا تھا حالات کچھ اور تھے، لیکن ماشاءاللہ اب خدا کا شکر ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پورے لاہور میں ممبروں پہ آپ کو اچھے بہترین علماء، مجھ سے 1000 لاکھ درجے بہتر علماء آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو اس وقت حالات کچھ اور تھے، جب 96 میں آیا تھا، پہلی بار میٹنگ کی تھی ہم نے اور سب جمع ہوئے تھے، اس وقت حالات بہت خراب تھے، یقین کریں، جو پیدا نہیں ہوئے بچے اب جو ہیں ہم نہیں ہوئے تھے ان کو نہیں معلوم کیا صورتحال تھی۔ تو اب یہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا، ایک مشن ہوتا ہے،
اور اللہ نے اس میں برکت دی، دیکھی کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔ تو گزارش ہوگی کہ تعاون کیا کریں ان کے ساتھ، شامل ہو جائے کریں، خود آفر کر دیا کریں والنٹیئر کہ بھائی ہم حاضر ہیں، بتائیے کیا کام کرنا ہے نا۔ اس طرح سے چلے گا گاڑی آدھی، اور آپ کا بھی انشاءاللہ پروردگار کی بارگاہ میں اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے ہمارے باب العلم فاؤنڈیشن کے برادران، بلکہ اب تو بزرگان ہو گئے، ان تمام کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجئے۔ آئیے بات کو لے کر آگے بڑھیں۔ بس کل ہم نے جہاں پر بات کو ختم کیا تھا، ایک رہ گئی تھی بات، جملہ رہ گیا تھا، بات ہو رہی تھی قرآن پر نا، اس پر چل رہی تھی بات کہ قرآن اور اہل بیت، ہاں نور کی بات کی تھی، ایک حدیث پڑھنی ہے، پڑھیں گے۔ اچھا کیا بیٹا یاد دلا دیا، میں بھول گیا تھا۔ اب بتائیں گے آپ کو، جو نور کی بات ہو رہی تھی نا کہ حالہ جو میں نے کہا تھا کہ نور اپنے کمال کو پہنچا تھا، تو وہ میرے ذہن میں تھا تو میں نے یہ جملہ کہا تھا نا، کیونکہ لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ خطابت کا جملہ ہے جو مولانا نے کہہ دیا کہ جب یہ پانچوں ہستیاں جمع ہوئیں چادر تطہیر میں تو نور اپنے کمال کو پہنچا۔ یا میں نے جملہ جہاں پہ ختم کیا تھا مجلس کو کہ جب یہ پانچوں ہستیاں مباہلے کے میدان میں آئیں تو نور اپنے کمال کو پہنچا۔ تو یہ اس کے پیچھے کچھ ہے، وہ آج انشاءاللہ یقین رکھیں، وہ یہ یاد دلاتے میں بھول جاتا، مجھے یاد آ گیا۔ لیکن پہلے قرآن کے بارے میں جو وعدہ ہے کہ اہل بیت کیا فرماتے، وہ نہج البلاغہ کے ایک خطبے کا حصہ آپ پڑھیں گے، پھر اس حدیث کی طرف آ جائیں گے جس کا وعدہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے محدود وقت ہے آج ہمارے پاس، مصائب کو زیادہ وقت دینا ہے۔ مولا عارفہ نے ارشاد فرماتے ہیں اس قرآن کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، جعلہ اللہ ریا لعطش العلماء وربیا لقلوب الفقہاء ومحاجہ لطرق الصلحاء ودواء لیس بعدہ داء ونورا لیس بعدہ ظلمۃ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس قرآن مجید کو علماء کی تشنگی مٹانے کا ذریعہ قرار دیا، پیاس بجھانے کا، سیرابی کا ذریعہ قرار دیا۔ اس قرآن کے ذریعے سے علماء کی علم کی تشنگی کی پیاس، جعلہ ریا لعطش العلماء، وہ جو علماء کی پیاس کیا ہوتی ہے؟ علم حاصل کرنا، کہ اس پیاس کو بجھانے کا ذریعہ اللہ نے کسے قرار دیا؟ اس قرآن کے ذریعے سے ان کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ابھی مثالیں بھی دے دیں گے آپ کو، یہاں سے حل ہوگی ہر چیز، یہاں سے اہل بیت فرما رہے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ اہل بیت فرما رہے ہیں، یہاں سے ہوگی۔ ربیع لقلوب الفقہاء، اور یہ قرآن فقہا کے دلوں کی بہار ہے، کیونکہ جہاں سے بھی وہ جو بھی احکام نکالتے ہیں، کہاں سے نکالتے ہیں بھائی؟ پہلا منبع کیا ہے؟ حدیث تو بعد میں ہے نا، سب سے پہلا سرچشمہ کیا ہے؟ منبع یعنی سرچشمہ، تو منبع آپ جس کو کہتے ہیں یہاں سے پانی نکلتا ہے، تو پہلا منبع کیا ہے؟ پہلا سرچشمہ تو قرآن ہے نا۔ ربیع لقلوب الفقہاء، فقہا کے دلوں کی بہار، ومحاجہ لطرق الصلحاء، صالحین یعنی اللہ کے نیک بندوں کے چلنے کی شاہراہ ہے۔ یہ قرآن مجید صالحین کے چلنے کے لیے اللہ نے اس کو کیا قرار دیا ہے؟ شاہراہ قرار دیا، یعنی اس کے ذریعے سے وہ راستہ بھٹکتے نہیں، راستے پر رہتے ہیں، ہے نا۔ اب دیکھیں دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نا، قرآن وہاں بھیجے، ابھی بتا دیں گے کیسے۔ جس نے اہل بیت کو ہٹ کر سمجھنے کی کوشش کی، وہ کہاں کب سے دھوکے کھا رہا ہے، اب تک کھا رہا ہے، کھاتا رہا ہے اور کھاتا رہے گا۔ ابھی بتا دیں گے مثالیں آپ کو۔ پھر فرماتے ہیں دواء لیس بعدہ داء، یہ وہ دوا ہے جس کے بعد کوئی مرض ہوتا ہی نہیں۔ دواء لیس بعدہ داء، یہاں جسمانی مرض کی بات نہیں ہو رہی، کس مرض کی بات ہو رہی ہے؟ روحانی۔ جسمانی مرض تو ہوتا ہے، انبیاء کو بھی ہوا کہ نہیں ہوا؟ رسولوں کو ہوا، پیغمبروں کو ہوا، معصوموں کو ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک جگہ ہم پڑھ رہے تھے کسی جگہ، وہ صاحب ناراض ہو گئے، میرے بعد ایک جو پڑھنے والا بہت ہی بڑا قابل، سمجھتے ہیں نا آپ، استاد الفقہاء، استاد الاساتیز ہے نا ہماری یہاں ماشاءاللہ، پرائمری فیل ہے مگر استاد الفقہاء ہے، مڈل فیل ہے استاد الاساتید ہے، میٹرک فیل ہے، اور جناب وہ پتہ نہیں کیا کیا القابت ہیں اس کے۔ تو وہ آ کے کہتا ہے کہ یہ معصوم کو کبھی مرض لاحق نہیں ہوتا۔ تو مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑی، میں تو گھر جا چکا تھا، مجھے تو بعد میں پتہ چلا، وہیں سے کھڑا ہو گیا، کہتا ابھی تو بیمار کربلا کے مصائب پڑے گا۔ معصوم کو مرض نہیں ہوتا، بیمار کربلا کے مصائب کیوں پڑتا ہے بھائی؟
آشوب چشم کیوں ہوا؟ بچے مریض ہوئے، بچے مریض ہوئے، نظر مانی گئی، روزے رکھے گئے، مسکین یتیم اسیر کو روٹیاں دی گئیں تو سورہ دہر نازل ہوا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ جسمانی مرض تو ہوتا ہے، اب وہ حکمتیں اللہ کی، وہ حکمت ہے۔ خیبر میں حکمت تھی نا کہ آپ کو آشوب چشم ہوا تاکہ سب اپنی اپنی حسرتیں نکال لیں، ورنہ پہلی دن حضور تو اعلان کرتے تھے بھائی جس کو جانا جاؤ۔ خندق میں بھی ہوتا تھا نا، ہر بار علی اٹھتے تھے نا جانے کے لیے۔ خیبر خندق نہیں پڑھ رہا، اشارہ کر رہا ہوں تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے، سینیریو آپ کے پاس منظر پورا وہی روشن ہو جائے، منظرنامہ آپ کے سامنے آ جائے گا بھائی کیا ہوتا ہے۔ اور یہی ہوا تھا جب آخر میں حضور نے کہا علی کو بلاؤ تو سب نے کیا کہا تھا؟ تاریخ ہے نا، یہ تو تاریخ ہے۔ سب نے چلا کر کہا تھا وہ تو جناب آنکھ میں تکلیف ہے، آشوب چشم ہے، ان کو تو نظر نہیں آ رہا، ایسے ہی ہے نا، لیکن اللہ کے رسول نے کہا تھا بلاؤ۔ اب سمجھ میں آ گئی بات کہ اگر معصوم کہیں مریض ہوتا ہے تو حکمت الہی ہے، مشیت الہی ہے، یہ نہیں کہ مریض نہیں ہوتا ہے مریض، لیکن حکمت الہی ہے۔ کربلا میں اگر چوتھے امام مریض ہیں تو حکمت الہی ہے، ورنہ کیا ہوتا؟ لڑنا جہاد واجب تھا نا، اسی لیے جب آپ ہوش میں آتے تھے نیزہ اٹھا کے دوڑتے تھے نا میدان کی طرف کہ میرے بابا نے استغاثہ بلند کیا، پھر یعنی غش آتا تھا اور پھر گر جاتے تھے۔ یہاں مصلحت ہے نا، کیونکہ امامت کے سلسلے کو سمجھ میں آ گئی بات۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ٹھیک ہے جناب؟ بس اب سمجھ میں آ گیا، دواء لیس بعدہ داء، یہ وہ دوا ہے جس کے بعد کوئی مرض، یعنی روحانی مرض، اندرونی مرض سب ختم کر دیتا ہے یہ قرآن مجید، ہر قسم کے مرض کو ختم کر دیتا ہے۔ وَنُورًا لَيْسَ مَعَهُ ظُلْمَةً، یہ وہ نور ہے، یہ وہ روشنی ہے جس کے ساتھ تاریکی ہے ہی نہیں، جس کے ساتھ تاریکی ہے ہی نہیں۔ اب آئیے مثالیں دے دیں بیٹا، یاد رکھیں وہ نور والی حدیث پڑھنی ہے مجھے، لیکن ایک مضمون ہے جس کو مکمل ادھر بیچ میں نہیں چھوڑ سکتا، ادھورا نہیں چھوڑ۔ آئیے دیکھیے کیا ہے قرآن اور اہل بیت کا رشتہ۔ اب آج بھی آپ اجازت دیں گے کیونکہ مجھے وہ زیر زبر کا خطرہ، زیر زبر نہیں بلکہ حروف کا خطرہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید سے آگے پیچھے ہو گئے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بیٹھا ہوا ہے یہ مانیٹر ہے نا، اس سے بڑا ڈر لگنے لگا ہے اب تو میں دیکھ کے آیت کا ایک ایسا یاد ہے مجھے جیسے میں نے پہلے آپ کو سنائی تھی، لیکن پھر بھی سامنے رکھوں گا تاکہ پورا صحیح کا صحیح مطلب یقین کامل کے ساتھ آپ تک پہنچا دیا جائے۔ دیکھیں نا مولا عارفان، آپ جانتے ہیں کہ دوسرے دور میں یہ پورے میرے پاس اس پہ میں ابھی اشرا پڑھ کے آ رہا ہوں، یہ تاریخ فقہ جعفریہ پہ یاد رکھیے گا کہ دوسرے دور میں یہ حکم دیا گیا تھا باقاعدہ کہ جب مسجد نبوی میں علی ہوں تو کسی کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں۔ پوری ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، جب مسجد میں علی ہوں یعنی مسجد نبوی، وہاں یہ دوسرے دور کی بات کر رہا ہوں، حکم آیا، حکم دیا گیا کہ علی کے سامنے کسی کو فتویٰ دینے کی اجازت۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ کتنے موقعوں پر علی نے بچایا۔ طلاق کا مسئلہ ہوا، طلاق کے قرآن میں 2 جگہ ذکر ہے، 2 مسئلے ہیں، سورہ طلاق میں، سورہ بقرہ میں۔ سورہ طلاق کی 4 آیت میں کہ جب بچے کا یعنی ولادت ہو جائے اور یعنی وضع حمل ہو جائے تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے، عورت کی عدت ختم ہو جاتی ہے، چاہے 2 دن بعد ختم ہو جائے چاہے 4 دن بعد۔ سورہ بقرہ میں کہ نہیں عدت کتنی ہے، اگر شوہر مر جائے تو عدت وہاں وضع حمل کا ذکر ہی نہیں، وہاں سیدھی سیدھی بات ہے کہ 4 مہینے 10 دن اس کو عدت پوری کرنی۔ اب ہوا یہ کہ کیس آ گیا 2 ہفتے بعد وضع حمل ہو گیا ایک خاتون کا، شوہر کے مرنے کے بعد فتویٰ دے دیا گیا، حکم دے دیا، اس نے کہا کہ میں کیا کروں، کہا کہ ہاں قرآن کی آیت ہے لہذا آپ کی عدت ختم ہو گئی، وضع حمل ہو گیا۔
بچے کی ولادت ہو گئی، آپ کی مدت ختم، مولا تک کیس پہنچا، مولا نے کہا خبردار ایسا نہ ہو شادی کرا دو کہیں اس کی، ہاں نکاح ہو جائے گا نا، میں نکاح کرے گی دوسرا، کہ خبردار غلط ہے۔ اب آپ دیکھیے، اب آپ کو بتا دیں کہ مولا نے کیسے مسئلے کو سمجھایا۔ پہلے کہا کہ دیکھو یہ دو جو عدتیں ذکر ہیں قرآن میں بھی دونوں کا ذکر کرتے ہیں، دونوں آیات پڑھ دیں گے آپ کے سامنے تاکہ یاد رہے اور ریکارڈ پہ بھی آ جائے بات، آپ جا کے گھر جا کے دیکھ سکیں۔ اس دن مجھے بڑی خوشی ہوئی، کئی لوگوں نے مجھے بتایا پرسوں جب میں نے وہ ساری سورہ بقرہ کی آیات پڑھی تھی 8 سے لے کر 17 تک 18 تک، تو کئی لوگوں نے جا کے دیکھا، میرے روح خوش ہوئی کہ کئی لوگوں نے مجھ سے خود کہا کہ بھائی اتنی بار پڑھا تھا لیکن آپ کی مجلس سننے کے بعد جب پڑھا تو پھر سمجھ میں آ رہا تھا، پوری تقریر آپ کے سامنے آ رہی تھی اور یہ صفات منافقین کی سامنے آ رہی تھی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے پہلے آپ کو میں وہ آیات بتا دیتا ہوں، ایک بار صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات بھیجیے گا۔ سورہ طلاق، سورہ طلاق اور اس کی 4تھی آیت، وہاں پہ تفصیلی آیت ہے لیکن جو جس سے ہمیں کام ہے وہ اتنا پڑھ رہے ہیں۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ اچھا جناب، حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل تک ہے۔ جو عورتیں باردار ہیں یعنی حاملہ ہیں، پریگننٹ ہیں، ان کی عدت کتنی، یہ آیت کہہ رہی ہے۔ سورہ طلاق کیا کہہ رہی ہے کہ جو عورتیں حاملہ ہیں ان کی عدت وضع حمل، یعنی ولادت ہو جائے چاہے دوسرے دن ہو جائے ان کی عدت ختم۔ یہ آیت اس آیت کی روح سے فتویٰ دے دیا، اس آیت کی روح سے لوگوں نے فتویٰ دے دیا اور بتا دیا کہ ہاں بھی دو میں سے ایک عدت پوری ہو گئی، یہ آ گیا وضع حمل کی آیت ہے، وضع حمل ہو گیا، عدت ختم ہو گئی، جاؤ نکاح کر لو دوسرا۔ مولانا نے کہا خبردار کیا کر رہے ہو، ایسا نہیں۔ اب آئیے دوسری آیت سورہ بقرہ کی 234 آیت نمبر 200 سورہ بقرہ۔ اب وہاں آیت یہ تھی وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا۔ اور جو لوگ تم میں سے بیویاں چھوڑ کے دنیا سے گزر جائیں چلے جائیں تو ان کی بیویوں کی عدت کتنی ہے، 4 مہینے۔ آگیا نا، 2 جگہ آ گئی نا عدت، ایک جگہ آ گئی وضع ہم اور ایک جگہ آ گئی 4 مہینے 10 دن۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک پر عمل کر لیا، 2 حکم ہم نے ایک پہ عمل کر لیا، وضع عمل ہو گیا، قصہ ختم ہو گیا، بس اب شادی کر لو جا کے جاؤ۔ اب مولا کے پاس یہ فتویٰ آ گیا، مولا نے کہا نہیں خبردار یاد رکھو۔ پھر آپ نے کہا بھائی 2 میں سے ایک عدت کو پورا کرنا ہے، تو نے کہا کر تو لکھا نہیں، عدت پوری نہیں ہوئی۔ 2 میں سے ایک عدت، یہ 2 عدتیں تو سمجھ میں آ گئی نا۔ سورہ بقرہ 234 آیت، وہاں فرمایا گیا کہ جس عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کی عدت کتنی ہے، 4 مہینے 10 دن۔ سورہ طلاق کی 4تھی آیت میں کیا آیا کہ یہ اس عورت کا وضع حمل، جو حاملہ عورت ہے اس کی عدت کتنی ہے، وضع حمل تک۔ 2 چیزیں آ گئی، مولا نے کہا نہیں ایک عدت پوری کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ اب دیکھیے مولا نے سمجھایا مسئلہ دربار میں جا کے کہ کیا کرتے ہو، حرام ہو جائے گا، نہیں کرو، ایک عدت پوری کرنی۔ کیا مطلب پوری کرنی؟ انتقال ہو گیا، شوہر مر گیا، مولا نے فرمایا اگر وضع حمل 4 مہینے 10 دن سے پہلے ہوتا ہے، جیسے دوسرے دن 2 ہفتے بعد 1 مہینے بعد 2 مہینے، تو اس صورت میں 4 مہینے 10 دن پورے کرنے ہیں تاکہ ایک عدت پوری ہو جائے۔ ایک عدت پوری کرنی ہے۔ وضع حمل اگر 4 مہینے 10 دن سے پہلے ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن تک رکو، ایک عدت، تاکہ ایک عدت کی مدت پوری ہو جائے۔ اور اگر 4 مہینے 10 دن گزر جائیں وضع حمل نہ ہو تو جب بھی رکو، تاکہ وضع حمل جب ہو جائے گا تاکہ وہ ایک عدت پوری، یعنی یا یہ ایک عدت پوری کرنی ہے 4 مہینے 10 دن، اور اگر اس سے پہلے ولادت ہو جائے تو رکو، 4 مہینے 10 دن پوری کرو، اور اگر 4 مہینے 10 دن ہو گئے، بچے کی ولادت ہے 5ویں مہینے 6 مہینے 7ویں تک، اس وقت تک رکو تاکہ دونوں میں سے ایک عدت کی مدت پوری کامل ہو جائے۔ اس موقع پہ اب کوئی کہے تو نہ کہے تو کیا کہے کہ علی نہ ہوتے تو میں گیا تھا۔
قرآن اور اہل بیت کا رشتہ کیا ہے کہ اگر اہل بیت سے ہٹ کے چلو گے تو یہ ہوگا. اور اب بھی نامعلوم کتنے مسئلے ایسے ہیں، یقین مانے کہ میں آپ کی خدمت پیاز نہیں کر سکتا، یہاں سے بیان نہیں کر سکتا، کہ ابھی تک ان کی سمجھ بھی نہیں آئے مسئلے، اور ان میں پھنسے میں وہ نہیں تمیز ہو رہی ان کو کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے کئی چیزوں میں. کیوں اہل بیت کو چھوڑا؟ آئیے دوسرا مسئلہ، کیس آ گیا. کیس آئیے تو بڑا مشہور کیس ہے، آپ نے، لیکن میں آج آپ کو آیات بتا دوں گا نا تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے. میں چاہتا بھی یہی ہوں کہ ذرا سا شوق پیدا ہو. دیکھیں اس دن مجھے خوشی ہوئی، بچوں نے جا کے، بڑوں نے بھی جا کے وہ آیات نکالی دیکھی، اس لیے میں زور دیتا ہوں، اس لیے لے کر آتا ہوں کہ مجھے بھی یاد رہے، صحیح بتا دوں آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ پڑھتے مجھے خوشی ہوتی ہے. کیس آ گیا، 6 مہینے میں ولادت ہو گئی بچے کی، وہ میاں پکڑ کے لے آیا، کیونکہ عرب تو یہ سمجھتے تھے کہ کم سے کم 8 مہینے کے بعد، یعنی 9واں مہینہ لگے گا تو ولادت ہوگی، ہے نا؟ 9واں مہینہ یا 9 مہینے پورے ہوں جب ولادت ہوتی ہے بچے کی. 6 مہینے کیسے؟ یہ بچہ معاذ اللہ ناجائز ہے. آگے جانا، سنسار کرنے کا حکم دے دیا گیا، اور وہ چلا رہی ہے، او بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے کسی نامحرم نے نہیں چھوا. بھائی جی حکم کے جاؤ سنسار کرو. 6 مہینے میں کیسے بچہ پیدا ہو گیا؟ 6 مہینے میں کیسے ولادت؟ چلاتی جا رہی تھی اور مولا آ رہے تھے، چلائی امیر المومنین بچائیے. اب یہ امیر المومنین میں کہہ رہا ہوں، اس نے تو مولا کہا ہوگا، علی ابن ابی طالب کہا ہوگا، میں امیر المومنین کہہ رہا ہوں، کیونکہ لوگ آج کل لفظ بھی پکڑ لیتے ہیں نا، تو اس نے کہا کہ علی مجھے بچائیے، مجھے بچائیے، مجھے لے جا رہے ہیں. مولا نے کہا واپس لے کے چلو اس کو. کیا ہو گیا؟ کہ یا علی 6 مہینے میں 6 مہینے میں کیسے ولادت ہوگی؟ کیوں؟ کہ قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ اب دیکھیے، ابھی دیکھیں، اچھا، اور مولا ہی نے فرمایا، میں نے آپ سے کہا تھا کیا یفسر بعضہ ببعض، قرآن کی خود ہی کچھ آیات کی تفسیر کر دیں گی. خود ہی کا قرآن پڑھتے چلے جاؤ، بعض آیات بعض کی کیا کریں گی؟ تفسیر کر دیں گی. بعض آیات کی صداقت کی، یشہد بعضہ ببعض، بعض کی گواہی دیں گی صداقت کی، بعض کی تفسیر کر دیں گی جو تمہیں سمجھ میں، ینطق بعضہ ببعض، اور بعض کو کھول کر بیان کر دیں گے. یہ سب مولا کے خطبات کس سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ بعض کو کھول کے بیان کر دیں گے. تو مولا نے کہا ٹھہرو، حوصلے سے کام لو، کیوں اس بیچاری کو سنسار کرنے لے جا رہے ہو؟ بے گناہ عورت ہے، واپس لاؤ. واپس لایا گیا. کیا مسئلہ ہے اب سنیے. مولا نے جو آیات پیش کی، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سورہ احقاف کی آیت، ایک صلوات اور بھیجیے محمد آل محمد پر. 15 نمبر آیت، سورہ احقاف کی 15ویں آیت. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. یاد رکھیے گا کہ دوسری آیت جو پڑھیں گے نا سورہ لقمان کی، وہ بھی اسی سے شروع ہوئی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. وصیت کی اللہ نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں. 2 منٹ سن لیجئے، یہ میرا موضوع ہے، ہمیشہ ہر جگہ چھوڑتا نہیں ہوں. جس نے ماں باپ کی بے احترامی بس، باقی مظالم کی بات نہیں کرا جو کر دیتے ہیں لوگ، نکال دیتے ہیں یا خود بھاگ جاتے ہیں چھوڑ کے، جاؤ بھائی خود ہی اپنے بڈھوں کو جاؤ جمع کراؤ، پھر کہتے ہیں ہماری زندگی. میں ان کو کہتا ہوں انتظار کرو، جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے اور تمہارے بچے کہیں گے ابا ہماری زندگی، ڈیڈی ہماری زندگی، پاپا ہماری زندگی تمہیں نے تو سکھایا تھا. بوڑھے ماں باپ کے ساتھ جو سلوک تمہارا دیکھیں گے نا بچے وہی سیکھیں گے. یاد رکھنا، یہ ہے پہیا ہے جو گھوم رہا ہے، ایسے چل رہا ہے. صحیح ہے؟ خبردار، والدین کی بے احترامی گوارا نہیں، کیونکہ مجازی رب ہیں. کیا ہیں؟ مجازی. کما ربیانی صغیرہ، قرآن نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. مجازی وہ حقیقی رب ہے. جب اسے اپنی معصیت گوارا نہیں تو دنیا میں جنہیں مجازی رب قرار دیا ہے ان کی معصیت بھی اسے گوارا نہیں ہے. ماں باپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ جیسے بھی ہو. اولاد کو حق نہیں ہے کہ ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، ان سے جھڑک کے بات کرو، انہیں ڈانٹو. ہل جاتا ہے عرش، کیونکہ بوڑھے ماں باپ کمزور ہوتے ہیں نا، وہ بیچارے ڈر رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد سے. آج کل تو پتہ نہیں کیسے کیسے منظر آ رہے ہیں
کہ جناب ایک کمرے کے لیے، ایک چھوٹی سی زمین کے لیے باپ کو لٹا لٹا کے مار رہے ہیں، باپ کو لٹا لٹا کے مار رہے ہیں۔ اگر غلط بھی ہے اس مقدمے میں باپ تو چھوڑ دو نا، باپ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں فرض کر لو غلط بھی، چھوڑ دو نا، ماں ہے۔ یہ سب نہ کرو، عرش ہل جاتا ہے۔ بس یہ نصیحت کر رہا ہوں بچوں کو، اور ماں باپ کی خدمت ایک ڈھال بن جاتی ہے۔ اتنی ترقی کرتا ہے انسان، وہ انسان جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے۔ میں یہاں سے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں آپ سے، اللہ اس کو اتنی عزت دیتا ہے، اتنی ترقی کرتا ہے۔ آپ ماں باپ کی خدمت کرتے جائیے، ان کے پیروں میں اپنی جنت تلاش کرتے رہیے، ان کی جوتیاں اور یہ ہاتھ کھاتے رہیے۔ میں تو آپ کو اپنی بتا رہا ہوں، میں تو جان کے ایسی حرکت کرتا تھا کہ والدہ مجھے ماریں پکڑ کے، جان کے، یعنی چھڑتا تھا نا جان کے، میں اپنا خود بتا رہا ہوں۔ اور پھر وہ جناب مجھے لگاتی تھی، چپتیں لگاتی تھی، مجھے مزہ آتا تھا اس کا کیف۔ ماں کے بعد کچھ نہیں رہتا۔ ذل الہی لوگ بادشاہوں کو کہتے ہیں نا، ان کو کیا پتا ذل الہی کیا ہے؟ انہیں کیا پتا؟ ذل الہی اگر کوئی زمین پر ہے نا، وہ ماں ہے، اللہ کی رحمت کا سایہ، اللہ کی رحمت کا سایہ۔ ماں سوائے رحمت کے کچھ بھی نہیں۔ کاش آج کے اس دور میں، پرآشوب دور میں، لوگ سمجھ سکیں کہ ماں کسے کہتے ہیں۔ قدر کرو جن کے پاس یہ نعمتیں ہیں، قدر کرو، پھر دوبارہ یہ نعمت نہیں ملتی زندگی میں۔ ہر چیز مل جاتی ہے، یہ نعمت نہیں ملتی۔ چلیے، ماں باپ جن کے دنیا میں نہیں رہے، ان سب کی آموزش کے لیے، بخشش کے لیے ایک بار بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ آپ جانتے ہیں وہ میرا پھر جدھر نکل جائے نا بیان پر نکل جاتا ہے، پھر میں بھی نہیں رکتا وہ جملے ادا کیے بغیر۔ خیر، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعْتُهُ كُرْهًا۔ اللہ نے وصیت کی والدین کے بارے میں کہ ان کے ساتھ احسان کرنا، نیکی سے پیش آنا۔ وہ ماں جس نے بڑی تکلیف کے ساتھ اس کو اٹھایا پیٹ میں، اور بڑے ہی رنج و اذیت کے ساتھ اسے جنم دیا، کرہن یعنی کراہت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ۔ حملت ہو امہ کرہن، وہ انسان جسے اس کی ماں نے انتہائی تکلیف کے ساتھ اٹھایا، یعنی اس کے وزن کو جھیلا، ووضعتہ کرہن، اور انتہائی تکلیف کے ساتھ اس کو جنم دیا۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، حملہ وفصالہ، ایک ایک لفظ کو میں اسی لیے سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اس کے حمل کا زمانہ اور اس کی دودھ چھڑائی کا زمانہ کتنا ہے؟ 30 شہرن، 30 مہینے۔ کتنے مہینے؟ عربی میں نا 30، اب کیونکہ یہاں اعراب کی بات آگئی جو 30 شہرن، شہر یعنی مہینے۔ حمل اور دودھ چھڑائی کی مدت کتنی ہے؟ ٹوٹل بتا دیا اللہ نے۔ یہاں پہ کیا بتایا؟ ٹوٹل۔ حمل سے آغاز سے لے کے دودھ چھڑائی کی مدت ہم نے کتنی قرار دی؟ حملہ وفصالہ 30 شہرن، ہم نے 30 مہینے اس کے حمل اور مدت قرار دی۔ تو حمل کے آغاز سے لے کے دودھ چھڑائی تک کتنے ہوئے؟ مولا نے یہ آیت پڑھی، کتنا ہے بھائی؟ 30 مہینے بتائے اللہ نے۔ اچھا، اب آئیے سورہ لقمان، وہ مجھے ویسے اس پہ مجالس پڑھتا رہتا ہوں، یہ بھی یہیں سے شروع ہوئی تھی، 14ویں آیت سورہ لقمان کی، آیت نمبر 14۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، وہی آیت، وہ بھی آیت وہاں سے شروع، یہ بھی آیت یہاں سے شروع۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، صرف لفظ بدلے ہیں، مطلب وہی ہے۔ وہ انسان جس کی ماں نے پے در پے مصیبتیں جھیل کر اس کا وزن اٹھایا ہے۔ حَمَلَتْهُ امہ وہنن علی وہنن، پے در پے، وہن کہتے ہیں مصیبت کو، تکلیف کو، وہنن علی وہن، پے در پے مصیبتیں جھیل کر، وفصالہ فی عامین، اور اس کی دودھ چھڑائی کی مدت کتنی قرار دی؟ 2 سال۔ دودھ پلائی کی مدت کتنی ہے؟ مولا نے یہ آیت پڑھی کہ بابا 2 سال دودھ پلائی کی مدت، اور وہاں بتایا گیا حملہ وفصالہ 30 شہرن،
اس کا حمل اور اس کی دودھ چھڑائی کی مدت ہے 30 مہینے یعنی 2.5 سال. 2 سال نکال دو، باقی کتنے بچے؟ 6 مہینے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ صرف میں یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن کیا ہے. اور پھر وہاں پہ پھر کہنا پڑا کہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ سنسار کر رہے ہو. قرآن بتا رہا ہے نا کہ 6 مہینے میں بھی ولادت ہو سکتی ہے، اور ہوئی ہے، آج کے زمانے میں بھی ہوتی ہے. اس لیے اب تو خیر سب کو پتا چل گیا. مولا نہ بتاتے تو نہ معلوم کتنے کروڑ عورتیں اب تک تو ہو چکی ہوتی، فارغ سنسار ہو چکی ہوتی ہے. آج کل تو گولیاں چلتی ہیں، گولیوں سے اڑا دیا گیا ہوتا. ایسا ہمارے یہاں ہوتا ہے جہالت. کچھ امراض ایسے ہیں میرے عزیزوں، آپ بھی جانتے ہیں. یہاں سے میں وہ چیزیں بحث نہیں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، نہ کر رہا ہوں، ایک اشارہ دے رہا ہوں. کچھ امراض ایسے ہیں کہ جن سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ بد کردار ہے نا. حالانکہ ایسا ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا نا، کہیں سے لگ بھی تو جاتا ہے جراثیم. سمجھ گئے آپ میری بات کو؟ کہیں تھے، کسی جگہ تھا، کسی کو تھا، وہ جراثیم اڑ کے لگ گیا. لو بھیا، وہ جراثیم کا لگنا تھا، کلشنکوف کی گولیاں چل گئی، مار دیا عورت کو. بعد میں ڈی این اے ہوتا ہے، سب ہوتا ہے، معلوم نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ ہوا 1-2 جگہ پہ، میرے علم میں ہے، میرے سامنے کی بات ہے. سامنے سے مراد ہے کہ واقعہ ہوا تو میں دیکھا پورا واقعے کو، سنا بھی، پڑھا بھی، ٹی وی پہ بھی دیکھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسے نہیں کسی پہ الزام لگا کے، تہمت لگا کے اور اس کو پھانسی پہ چڑھا دو، اس کو گولیوں سے اڑا دیا. ہمارے جاہل جو جہالت کے مارے ہوئے لوگ ہیں اس معاشرے میں یہی ہوتا ہے. وہ پہلے سوچیں گے بعد میں، پہلے عمل کر دو، پہلے کام. بات سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ رشتہ سمجھ میں آ گیا. دواؤں لیس بعدہ دا. اب کیونکہ فقہائے اہل بیت کا رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ اہل بیت کے ساتھ ہے نا. تو فقہائے اہل بیت کا رشتہ جب اہل بیت کے ساتھ ہے تو کسی بھی زمانے میں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوگا، ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ راستہ کھلا ہوا ہے. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ زمین نہیں. اگر عالمین کے معاملے میں کوئی فقہی مسئلہ پیش آ جائے گا نا تو وہ قرآن ہی نہیں جو جواب نہ دے، اور وہ اہل بیت ہی نہیں جو اس کی تفصیل بیان نہ کرے. ہو سکتا ہے نا کل کو لوگ مریخ پہ چلے جائے کہ بھئی اب تو اسلام ختم. اسلام تو کہاں تھا؟ زمین پہ تھا، ہم تو مریخ پہ آ گئے. ہماری دنیا ہے، ہم چاند پہ چلے گئے، اب تو ختم ہو گیا سلسلہ. نہ نماز نہ روزہ، نہ کہیں نہیں. کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک وہ رب العالمین ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، ہاں، تو اس نے اپنے رسول کو کیا بنا کے بھیجا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ. سمجھ؟ اس لیے پہلے بتا دی کہ غلط فہمی میں نہ رہنا. کہیں بھی چلے جاؤ عالمین میں، ربوبیت میری ہے، رسالت محمد عربی کی ہے. اور جہاں تک رسالت محمد عربی کی ہے وہاں تک ولایت علی ابن ابی طالب کی ہے. بس اب آپ یہ ایک جملہ سن لیجئے مجھ سے، علی ولی اللہ. اب سن لیجئے، علی ولی اللہ. اب مجھے ذرا سا وقت دیجئے کہ گھڑی بہت تیزی سے یہ آج کچھ تیز چل رہی ہے. صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آگئی بات؟ اب دیکھیے ایسے میں نے کہا میں خطابت کا جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، وہ تو میرے اندر کا جوش ہے جو نکل کے آتا ہے، لیکن پیچھے دلیل ہے نا. کیوں میرا مولا فرماتا ہے کہ زمین سے زیادہ. اب سمجھ میں آگئی بات؟ جہاں تک یہ عالمین ہے علی کی حکومت ہے، بھاگ نہیں سکتا. علی کی ولایت ہے، نکل نہیں سکتا. محمد عربی کی رسالت سے نکل، عالمین کا مسئلہ ہے، عالمین کا. جہاں تک میں مولا ہوں وہاں تک یہ علی. صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر. اب آئیے یہ جو میں نے کہا نا نور اپنے کمال کو پہنچا، میں نے ایسے تھوڑی کہہ دیا. القطرۃ من فضائل اہل البیت. القطرہ کہا جاتا ہے مختصر لفظ میں، 2 جلدوں میں کتاب ہے آیت اللہ احمد منبسط کی، اور معرکۃ العرا کتاب ہے، اور انہیں قطرہ کہا ہے.
14 معصومین کے فضائل جمع کیے ہیں، اس میں مستند ترین احادیث، یعنی خود اس میں اگر کوئی حدیث ہے نا تو نیچے اس کے سارے حوالے دیے گئے ہیں، جتنے حوالے سب انہیں نے نقل کر دیے، یہ ایسے۔ اب اس میں حدیث ہے معصومہ کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں، بس یہ اپنے بچوں کے لیے، پہلے کبھی 15-20 سال پہلے پڑھا ہوگا، لیکن اب ایک نسل جوان ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ حدیثیں تو نہیں، تو وہی ہے نا جو تکرار ہوتی رہتی ہیں، اب حدیثوں کو وہ تو تکرار ہی ہوں گی اور کیا ہوگا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری ضعیفی کے عالم میں نا ملے تھے نا، 5ویں امام سے سلام پہنچایا تھا اللہ کے رسول کا، تو ملے ہیں اور فرمائش کی کوئی حدیث۔ آپ جانتے ہیں کہ حدیث قصہ انہی سے ہے نا، بچہ جانتا ہے، ان جابر ابن عبداللہ ہے نا انصاری، یہ وہ جابر ابن عبداللہ انصاری۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ درمیان میں پردہ ہو اور معصومہ کونین حدیث قصہ جابر کو لکھوا رہی ہوں تو جابر کا مقام کیا ہوگا؟ معصومین کی نگاہوں میں جابر کا، جناب جابر کا معصومین کی نگاہ میں، ہمیں تو چھوڑ دیجئے، معصومین کی نگاہوں میں کیا مقام ہوگا کہ معصوم کونین نے اس صحابی کا، کیونکہ یہ ہمیشہ اپنے آپ کو غلام کہتے تھے اہل بیت کا، کہ میں غلام ہوں اہل بیت کا، اور کھیلتے تھے۔ ان کی ایک ڈیوٹی یہ تھی کہ حسنین کے ساتھ کھیلتے تھے، یعنی آگئے ساتھ لے گئے اور کیا کھیلے، چھوٹے چھوٹے حسنین۔ تو یہ جناب جابر وہ ہیں۔ جناب جابر نے سوال کیا 5ویں امام سے کہ اپنی جدہ طاہرہ کے بارے میں کوئی حدیث مجھے سنا دیجیے۔ آپ عقیدت دیکھیے، عقیدت دیکھیے، اس غلام کی عقیدت، بوڑھے ہیں، بینائی جا چکے، حدیث سنا دیجیے، کوئی حدیث بیان کر دیجیے اپنی جدہ طاہرہ کے بارے میں۔ آپ سنیے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے، اسی پہ ختم کریں گے مجلس کو، اسی پہ ختم کریں گے مجلس۔ انما سماها فاطمۃ الزہرا لأن اللہ عز وجل خلقها من نور عظمتی، ہماری جدہ طاہرہ کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ اللہ نے ان کے نور کو اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا۔ فاطمہ زہرا کو اپنی عظمت کے من نور عظمت ہی، جب یہ نور خلق ہوا خیرہ ہو گئی کائنات، جو مخلوقات تھی۔ ظاہر حضور کا نور تو پہلے خلق ہو چکا تھا نا، اس کے بعد پھر عالمین خلق ہوئے، پھر ایک ایک کر کے معصومین کے انوار مقدسہ، ایک بڑا تفصیلی اور بڑا تحقیقی موضوع ہے، لیکن ہم ظاہر ہے کہ وہاں پھر نکل نہیں سکتے، آگے جائیں گے بڑا مسئلہ ہو جائے گا، وقت چاہیے۔ اب کہتے ہیں خیرہ ہو گیا، چمک ایک نور پورے عالمین پہ چھا گیا۔ تو پوچھا ملائکہ نے، معبود یہ کس کا نور ہے؟ یہ کس کا نور ہے جو عالمین پہ چھا گیا، عالم پہ چھا گیا پورے؟ یہ کہہ رہا ہوں جو کل میں نے مجلس پڑھی نا، اس پہ تائید لا رہا ہوں، معید لا رہا ہوں، سمجھ گئے آپ؟ یہ بتا رہا ہوں یہی اسی جامع منتظر کی کتاب خانے میں القطرہ اٹھائیے گا، کتاب کسی بھی طالب علم یا عالم سے کہیے گا، اس کی دوسری جلد نکالیے گا، فاطمہ، 2 ہی جلدیں اس کی، فاطمۃ الزہرا کا بحال، الگ الگ معصومین کے ابواب ہے نا، پہلی حدیث یہی، معصومہ کے باب میں پہلی حدیث یہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے میں نے کہا حوالہ لینے بھی آپ کو کہیں دنیا میں دور نہیں جانا پڑے گا، یہیں پر مل جائے گا حوالہ۔ اب جب پوچھا کہ کیسا نور ہے تو اب مشیت جواب کیا دے رہی ہے، سنیے، ھذا نور من نوری خلقتہ من عظمتی وجعلہ فی صلب نبی من انبیاء، یہ نور میرے نور میں سے ہے، ھذا نور من نوری، معصوم کونین کے نور کی بات ہو رہی ہے، ھذا نور من نوری، یہ نور میرے نور میں سے، اس نور کو میں نے اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا ہے، خلقتہ من عظمتی، میں نے اپنی عظمت سے اس نور کو خلق کیا، وَجَعْلَهُ فِي صُلْبِ نَبِيٍّ مِّنْ أَنْبِيَائِ، اور میں نے اس نور کو قرار دیا اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب میں۔ اب آگے سنیے آپ، میں نے اپنے انبیاء میں سے
ایک نبی کے صلب میں اس نور کو قرار دیا، اور اس نبی کو میں نے تمام انبیاء پر سردار بنا دیا۔ جتنے بھی انبیاء تھے ان تمام انبیاء پر میں نے اس کو ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، پھر میں آگے بڑھاؤں گا۔ پانی میں خشک ہو۔ دیکھیے میں نے پانی کیوں پیا؟ ایک لفظ بدل گیا، ایک لفظ اچھا تھا۔ وَأُخْرِجُ ذَلِكَ النُّورَ مِن فِي صُلْبِ النَّبِيِّ مِنْ أَنْبِيَائِهِ، میں نے اس نور کو ظاہر کیا، جعلہ نہیں، وہ آگے آئے گا، اسی لیے میں فوراً ذہن میرا اٹکا کہ نہیں یہ لفظ آگے پیچھے ہو گیا۔ وَأُخْرِجُ ذَلِكَ النُّورَ فِي صُلْبِ النَّبِيِّ مِنْ أَنْبِيَائِهِ، میں نے اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب سے اس نور کو ظاہر کیا، اور پھر میں نے اس نبی کو سارے انبیاء پہ فوقیت دے دی۔ آپ اس نور کی عظمت دیکھیں، میں نے کیا کیا؟ اس نور کو، اس نبی کو تمام انبیاء پر فوقیت دے دی، اور اس کے بعد اب اپنی فضیلت سنیے آپ۔ یہ نور فاطمہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ نور فاطمہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں یہ، لہذا یہ وہ نور ہے کہ جب شامل ہوا پنجے تن میں تو حدیث قصہ کی صداقت پر یقین کرو کہ اللہ نے کیوں تعارف کرایا ہوں فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، یعنی رسول سے تعارف نہیں ہوگا، علی سے نہیں ہوگا، حسنین سے نہیں ہوگا۔ یہ نور ایسا ہے کہ یہ نور جب ان کے درمیان میں ہوگا تو غیر کو داخل نہیں ہونے دے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کل والی بات مکمل ہو گئی؟ کیوں فاطمہ سے تعارف؟ نہ سمجھیے گا کہ فاطمہ کا مرتبہ علی سے بڑا ہے، رسول سے بڑا ہے، نہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر یہ 5 ہستیاں ہیں تو ہر ایک کا اپنا اپنا ایک الگ مقام بھی ہے، اور فاطمہ کا مقام یہ ہے کہ فاطمہ نہ ہو تو ہر کوئی گھسنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ہے وہ نور کامل، حجت بالغہ جو اللہ نے اپنے رسول کو دی۔ اے حبیب، اب قیامت تک کتنی ہی کوشش کر لیں، کوئی اس نور کے حالے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک بار اور صلوات نعت سنوائیں۔ وَفَضَّلَهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ۔ اللہم صلی اللہ۔ آئیے اب وہ لفظ بھی مجھے یاد آ گیا، وہ لفظ بھی مجھے یاد آ گیا۔ وَفَضَّلَهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ، اور اس نبی کو میں نے تمام انبیاء پر فضیلت دے دی۔ اب اپنی فضیلت سنیے۔ وَأُخْرِجُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ أُمَّةً، اور اس نور فاطمہ سے ایک قوم کو خلق کروں گا۔ خالص شیعہ جو ہے نا، خالص، اس کے لیے پڑھ رہا ہوں، سمجھ گئے؟ سارے خوش فہمی میں نہ ہو جانا، سمجھ گئے؟ اب کیوں؟ صفت بتاؤں گا نا، ابھی معلوم ہو جائے گا سارا۔ اخرج من ذالک نور امتن، اس نور سے ظاہر کروں گا میں ایک قوم کو، ایک امت کو۔ جو آپ دلیلیں مانگتے نا وہ کہاں ہے؟ دعائے زہرا والے ہے نا۔ اب میں آپ کو یہ حدیث دے رہا ہوں، یاد رکھیے۔ اس نور سے، نور زہرا سے ایک امت کو ظاہر کروں گا۔ یہ کیا کرے گی؟ اخرج من ذالک نور امت یہدون الیہ، یہدون الناس الیہ، یہ لوگوں کی ہدایت کرے گی میری طرف۔ اس کی صفت کیا ہوگی؟
اللہ کی طرف بلائیں گے اور کسی کی طرف نہیں بلائیں گے. یہدون الی ویقومون لامری، اور یہ قیام کریں گے میرے امر کے لیے، یعنی میرے دین کے لیے. اب آپ دیکھ لیں دنیا میں جو قیام کی حالت میں ہے وہ ہے کون؟ ارے ان کا تو نعرہ بھی یا زہرا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یا علی ہے یا پھر یا زہرا ہے. قیام پہچان کیا ہوگی کہ ہر زمانے میں یہ نور زہرا سے ظاہر ہونے والی قوم ظلم کے مقابلے میں قیام کرے گی. یقومون لامری، میرے امر کے لیے قیام کریں گے. پس میں کیا کروں گا؟ میں اسی قوم کو، اسی امت کو روئے زمین پہ اپنا وارث بنا دوں گا. وَاجْعَلُهُمْ زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. اللہم صلی اللہ وَاجْعَلُهُمْ خُلَفَاءَ فِي أَرْضِي، اپنی زمین پر انہیں خلیفہ یعنی اپنا وارث بنا دوں گا. اب یہ الگ موضوع ہمارا انشاءاللہ زندگی رہی، جب پڑھیں گے قومی مرکز میں تو بتائیں گے کہ کیسے وارث بنایا جائے گا نا. وہ انشاءاللہ موضوع بھی یہی ہوگا. ٹھیک ہے کہ کون ہوں گے وہ لوگ، ان کی صفات کیا ہوں گی، آج کے دور میں کہاں پائے جاتے ہیں، ہے نا. انشاءاللہ زندگی شرط ہے، پہنچا دیں گے آپ کو. اب سمجھ میں آیا اس فاطمہ کی اولاد کے ساتھ کیا کیا کربلا؟ یاد رکھیے گا سوائے ناصبیوں کے سب جانتے ہیں کہ مقام زہرا کیا ہے. مقام زہرا کیا ہے؟ وہ کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتا ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، مقام زہرا کے بارے میں کسی کو شک نہیں. لیکن ایک ناصبی ٹولہ ہے جن کی توفیقات کو اللہ نے سلب کر لیا. کچھ نہ مانو، اتنا تو مان لو کہ تمہارے رسول کی بیٹی تو ہے. مجھے تو حیرت ان بعض افراد پر یا بعض گروہوں پہ ہوتی ہے جو دعویٰ تو کرتے ہیں عشق رسول کا اور اولاد رسول سے دشمنی میں اتنا آگے ہو کہ چن چن کے دشمنان اہل بیت کے تمہیں دن، اب میں کیا عرض کروں، چن چن کے. میں ان کا ذکر نہیں کر رہا، صحابہ کرام کا ذکر نہیں کر رہا، میں وہاں نہیں جائیے گا. ان کے بعد والوں کو بھی تم نے کیا کیا بنانا شروع کر دیا. کل کو کہو گے حجاج ملعون کو بھی کچھ نہ کہنا ہمارا باپ تھا. عبد الملک ابن مروان کو کسی کو کچھ نہ کہنا یہ سب ہمارے بڑے تھے. دشمنی آل رسول میں یہاں تک گر گئے ہو، یہاں تک پہنچ گئے ہو. ہم سے دشمنی کرو بھائی، آل رسول سے کاہے کی دشمنی ہے؟ یہ دشمنی ہی تو تھی کہ کربلا میں شہید ہو گئے نا مرد. عورتوں بچوں نے کیا کیا؟ خواتین کا کیا قصور تھا؟ کیا سلوک کیا گیا؟ آج کسی گاؤں دیہات میں کسی غریب کسان کی توہین جب کی جاتی ہے، بیچارے کو مارنا پیٹنا تو الگ، اس کے گھر کی عورتوں کو بازار میں لے آتا ہے وہ ظالم وڈیرا یا ظالم جاگیردار یا ظالم زمیندار ہے نا. اور یہ اس کی سب سے بڑی بیچاری کی توہین ہوتی ہے. یا مر جاتا ہے یا کود کے جان دے دیتا ہے، یا وہ بیچاری عورتیں کود کے جان دے دیتی ہیں، بھاگ جاتی ہیں علاقے سے. ذرا تصور تو کیجئے کہ رسول کی بیٹیاں، رسول زادیاں، انہیں بازاروں میں لے کر آئے ہو. پورے عالم اسلام میں کسی کو توہین رسالت یاد نہیں آئی. آل رسول ہیں. جس بچی کا آج ذکر ہوگا کہتے ہیں کہ یہ بچی وہ امتحان ہے جو حسین نے خود مانگی تھی. امتحان مانگا تھا. نقل کیا جاتا ہے یہ دعا کی تھی ایسی بچی ہو، ایسی بچی دے جو میرے بغیر نہ رہ سکے، میں اس کے بغیر. یہ ہے وہ سکینہ، یہ ہے وہ سکینہ
کہ جس کے بال پکڑ کے شمر نے تماچے مارے تھے. کوئی لفظ میں اپنی طرف سے نہیں پڑھتا، بلکہ یقین کریں میری بات کا کہ بعض اوقات میں جو سخت لفظ ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں، ہٹا دیتا ہوں، دوسرے لفظ رکھ دیتا ہوں. لیکن یہ ہے 4 سال پہ بچی کے ظلم کی انتہا تھی، انتہا. اسے کیسے بیان نہ کیا جائے. صرف تماچے نہیں مارے تھے، بالوں سے پکڑ کے تماچے مارے تھے. صرف تماچے نہیں مارے تھے، بلکہ کانوں سے گوشوارے اتنی بے دردی سے کھینچے تھے، لہو کی دھاریں بہتی تھی. نفس المحموم میں دیکھ لیجئے گا، کتاب خانوں میں ہے، مصائب کی اور بھی جگہوں پر ہے، لیکن میں نے ایک نام اس لیے لیا کہ اردو ترجمہ ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں جا کے. اور پھر بھی میں پوری روایت نہیں پڑھ رہا، بس ایک جملہ پڑھ رہا ہوں. بچی گری کیوں تھی جانتے ہیں؟ وہاں راستے میں ان ملعونوں نے اس 4 سال کی بچی کو ناقے کے گرد رسی سے باندھا تھا، کیونکہ بچی بیٹھ نہیں پاتی تھی نا، پالان نہیں تھے اونٹوں پہ، بچی گر جاتی تھی. ان بدبختوں نے رسی سے باندھا تھا. یہ وہ بچی. اب سمجھ میں آیا کتنے بچے راستے میں گر کے مر گئے. کیوں؟ اذیتیں برداشت نہیں کر سکے. میں تو خود کئی مقامات پہ گیا ہوں نا، لبنان وغیرہ میں، جہاں ان بچوں کی قبریں ہیں، نام لکھے ہوئے، کچھ پہ نام نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، علاقے والوں کو بس وہ اتنا لکھ دیتے ہیں کہ بھئی یہ قافلہ جب گیا تھا اسیروں کا، یہ بی بی گری تھی، مر گئی، شہید، یہ بچہ گرا تھا. لیکن کچھ جگہوں پہ نام ہیں، باقاعدہ نام لکھے، بچوں کے نام لکھے، ان کے سن و سال لکھے کہ 5-6 سال کی بچی تھی. حولہ نام ہے، صفیہ نام ہے. یہ ساری قبریں ہیں راستے میں بھائی، یہ ساری قبریں راستے. تو اذیت، اب یہ بچی کہاں سے اذیتیں سہتی ہوئی آ رہی ہے؟ کربلا سے، عصر عاشور سے. کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا سکینہ پر جو مصیبتیں گزری، نہ کسی میں ہمت ہے. میں نے صرف سوچنے کے لیے آپ کو اشارہ دیا گیا، تصور تو کریں. کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، اب شام کا تاریک زندان. دربار میں کیا ہوا وہ الگ، راستے میں کیا ہوا وہ الگ. یہ بچی کیا کچھ دیکھتی ہوئی آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود لبوں پہ 2 ہی نام ہوتے تھے، یا اے میرے امو عباس، یا میرے بابا حسین. یا بابا کو یاد کرتی تھی یا چچا کو یاد کرتی تھی. ابھی میرے بھائی پڑھ رہے تھے نا، پرویز آپ منظر کشی کر رہے تھے. منظر کشی ہے نا، یہی ہوتا ہوگا. صبح سے بچی بیٹھ جاتی ہوگی دروازے پہ، در زندہ پہ. ایسے ہی ہے نا. شاید کوئی مسافر مل جائے کربلا جانے والا، اپنے بابا کو پیغام تو پہنچوا دوں، بابا خبر تو لو اپنی سکینہ کی. تمہاری سکینہ عصر عاشور کے بعد سو نہیں سکی بابا. سورج غروب ہوتا تھا، بچی کا گریہ شروع، اور گریہ کرتے کرتے روایتیں کہتی ہیں کہ آخر تھک ہار کے سو جاتی تھی. میں کہتا ہوں سوئے گی کہاں سے، یوں کہو کہ غش میں چلی جاتی تھی. لیکن جب آج کی رات آئی تو بچی غش میں گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر اٹھ گئی، اور دوبارہ اٹھنے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ گریہ. بابا کو یاد کرتی ہے، روتی ہے، بابا کو یاد کرتی ہے. ماں نے آغوش میں لے کے بہت چاہا چپ کرا لے اپنی بچی کو. میری بچی، جگر چھلنی ہوا جاتا ہے، نہ رو. بچی کہتی ہے اماں میں کیسے نہ رہوں، ابھی تو بابا میرے پاس بیٹھے تھے یہاں. پھپھی نے آغوش میں لے لیا، میری بچی نہ رو، نہ رو، کلیجہ پھٹا جاتا ہے تیرے گریے سے. کہ پھپھی اماں ابھی تو بابا مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ ہم بھی تمہارے بغیر بہت بے قرار. بھائی نے اپنے پاس بٹھایا، تسلی دے رہے.
سکینہ اپنے بھائی سے کہتی ہے بھیا بس ایک بار بابا سے ملا دو، میں وعدہ کرتی ہوں پھر نہیں رہوں گی، ایک بار بابا کا سر منگا دو میں نہیں رہوں گی۔ بچی کے بین سن کے حرم میں شور گریہ بلند ہوا، محل میں سونے والوں کی نیندیں اڑیں، برابر ہی میں تو کھنڈر ہے جنہوں نے دیکھا ہے، وہ کھنڈر ہے، اب محل تو ہے نہیں، عبرت کے لیے باقی ہے وہ کھنڈر، پس بھیجا گیا جاؤ دیکھو کیا خبر ہے۔ آیا احوال پوچھا دروغ زندان نے، سید سجاد آگے بڑھ کر کہتے ہیں بھائی آج میری بہن کی حالت بہت خراب، بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے، ایک بار اس کے بابا کا سر لا دو خاموش ہو جائے گی، نہیں روئے گی۔ اپنے آرام کی خاطر حکم دیا گیا کہ جاؤ سر حسین لے جاؤ تاکہ یہ شور گریہ ختم ہو۔ سر حسین لایا گیا، سید سجاد کے حوالے کیا گیا، سید سجاد نے آنسوں کا نذرانہ دیا، سر کے بوسے لیے بابا کو سلام کیا، آواز دی لو سکینہ بابا کا سر آ گیا۔ بچی دوڑی ہوئی آئی ہے، بابا کے سر کو لیا، آغوش میں لے کر بیٹھ گئی، زمین پر زندان کی منہ پہ منہ رکھ دیا، رخساروں پہ رخسار۔ بابا مجھے چھوڑ کر ہی جانا تھا تو ساتھ کیوں لائے تھے؟ بابا مجھے چھوڑ کر ہی جانا تھا تو سینے پہ سونے کا عادی کیوں بنایا تھا؟ بابا آپ تو چلے گئے، عصر عاشور سے لے کر آج تک آپ کی بچی سو نہیں سکی۔ بابا آپ چلے گئے، جب جب میں نے تڑپ کر آپ کو پکارا ہے شمر لعین مجھے تماچے مارتا تھا۔ بابا آ تو گئے ہو، اب سکینہ جانے نہیں دے گی، اور اگر جانا تو اپنی بچی کو ساتھ لے کر جانا۔ بابا اس تاریک زندان میں مجھے نیند نہیں آتی، زندان کا اندھیرا مجھے کھائے جاتا ہے، بابا مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیے گا۔ پس بچی بین کر رہی ہے، بیویوں میں شور ماتم ہے، اچانک سکینہ کی آواز بھی بند ہو گئی، آنکھیں بھی بند ہو گئی، ماں مطمئن ہو گئی میری بچی سو گئی۔ زینب کے دل کو قرار آ گیا، میری سکینہ سو گئی۔ بس ایک فرد ہے زندان میں، سید سجاد۔ ادھر سکینہ کی آنکھیں بند ہوئی، آواز بند ہوئی، کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب بھی تڑپ کر کھڑی ہوئی، اے میرے بیٹے سید سجاد، یہ تم نے کیسا کلمہ زبان پہ جاری کیا؟ ابھی تو میری بچی سوئی ہے، ابھی تو میری بچی کی آنکھیں بند ہوئی ہیں۔ سید سجاد اشکوں کا سیلاب جاری ہے، فرماتے ہاں پھوپھی اماں، ہاں میری بہن سو گئی ہے، مگر اب ایسی سوئی ہے کہ قیامت کے دن زندان سے اٹھے گی۔ حسین یا حسین یا حسین یا حسین، زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا، 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 زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا۔ سجاد سکینہ کو، سجاد سکینہ کو مرنے سے بچا بھیا، زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا،
زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا سجاد سکینہ کو سجاد سکینہ کو مرنے سے بچا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا پانی نہیں مانگوں گی بچوں کو سنبھالوں گی ان چھوٹے سے ہاتھوں سے تیرے کانٹے نکالوں گی ایک بار سکینہ کو ایک بار سکینہ کو تو پاس بلا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا جس نے مجھے مارا تھا وہ خواب میں آتا ہے میں سو بھی نہیں سکتی مجھے ایسے ڈراتا ہے سجاد مجھے دے دو سجاد مجھے دے دو باہوں میں پناہ بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا سجاد سکینہ کو سجاد سکینہ کو مرنے سے بچا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا تیری معصوم رل گئی بابا ہے سکینہ بہنڈ کے بابا تیری معصوم رل گئی بابا ہے سکینہ بہنڈ کے بابا تیری معصوم رل گئی بابا ہے سکینہ بہنڈ کے بابا تیری معصوم رل گئی بابا ہے سکینہ بہنڈ کی 4 صدیاں دیوانگ گزری ہے 4 صدیاں دیوانگ گزری ہے 4 سالاں دی زندگی بابا ہے سکینہ بہنڈ کی بابا تیری معصوم رل گئی بابا ہے سکینہ بہنڈ کی بابا تیری معصوم رل گئی بابا ہے سکینہ بہنڈ کی نال رہبار دے بھجائی
मासूम